بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک ندا سنائی تھی، اے باجزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب ممبر پر آ کر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے کہ اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کی اس کو قتل نہ کرو۔ میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند سوال پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جوابات دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشاچی ہیں۔ تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب تجھے دیکھ سکیں۔ تو باجزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اسے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے سب سوالوں کے جوابات دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو باجزید نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھ جن کا نواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں نہ ہو، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ضربن کیا ہے، الحاملات وکرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات وطرن کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تو اسے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی پوچھتے ہیں جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا،
وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کو ناپسند فرمایا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ اما کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبت و لبد کیا ہے؟ تم ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب سوالوں کے شافی جواب دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ دن اور رات ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متا پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ الزاریات ضرباً 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی، اور الحاملات وکرن بادل ہیں، اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امراً وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کے شکم سے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی،
اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا ہیں، اور پہلا خون جو زمین پر ناحق بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قبیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اسے خرید لیا ہو وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور باقی رہا افضل دریا، وہ سیون، ییون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل پہاڑ کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل جانور گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ توامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 پھول سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول 5 فرض نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے کل نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، کتمیر، فتیل، سبد و لبد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکریوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشعار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابدال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المصور فی البراری والکفاری سبحان الملک الجبار، اور نقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں، نہ جن اور نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دل اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اسے کہنے لگے
کہ اس شیخ نے تمہارے سوالوں کے اس قدر جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے باجزید، ہم نے تمہیں ایک زنار توڑنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔